السلام علیکم۔ امیزون ہول سیل FBA کے اس کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں کورس انسٹرکٹر محمد مرسلین خان۔ اس کورس میں آپ کو فری امیزون ہول سیل پورا کا پورا سکھانے والا ہوں۔ اگر آپ بگنر ہے تو آپ کو کسی بھی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس میرے ان کلاسز کو باقاعدگی سے فالو کرتے رہیے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ سب کچھ سکھانے والا ہوں جو اکیڈمیز میں سکھایا جاتا ہے۔ کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور آگے شیئر کر دے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کورس آؤٹ لائنز کی طرف کہ اس کورس میں ہم کیا کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کورس کے آؤٹ لائنز ہے۔ یہ پورا کورس 8 لیکچرز پر مشتمل ہوگا، جس میں کچھ لیکچرز 2 پارٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ امیزون کیا ہوتا ہے۔ بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ای کامرس اور امیزون کے بارے میں۔ ای کامرس کیا ہے، امیزون کیا ہے، کس طرح ای کامرس اور امیزون ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، کیوں ہم امیزون کو پریفر کرتے ہیں، امیزون کس طرح ورک کرتا ہے، امیزون کے کون کون سے بزنس ماڈلز ہیں، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کو کون سا بزنس ماڈل شروع کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کو کون سا بزنس ماڈل شروع کرنا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابات آج کے اس لیکچر میں آپ کو دوں گا۔ دوسرے لیکچر میں ہم بات کریں گے امیزون کے ٹولز کے بارے میں کہ امیزون میں کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد پروڈکٹ ہنٹنگ کو ڈسکس کریں گے۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کے ہمارے 3 لیکچرز ہوں گے، لیکچر 3، لیکچر 4 اور لیکچر 5 پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں ہوگا۔ پھر لیکچر 6 میں ہم کنٹیکٹنگ کے فیز کو ڈسکس کریں گے، لیکچر 7 میں پروڈکٹ انالیسس اور لیکچر 8 میں سیلر سینٹرل اور شپنگ پلان کے بارے میں بات کریں گے۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ بالکل بیسک سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ امیزون کو سمجھنے سے پہلے ای کامرس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ای کامرس کو الیکٹرونک کامرس یا انٹرنیٹ کامرس بھی کہتے ہیں۔ جنرلی کامرس کا مطلب ہے بائنگ اینڈ سیلنگ۔ اب جب اس کے ساتھ الیکٹرونک یا انٹرنیٹ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ۔ جب کبھی بھی ہم بائنگ یا سیلنگ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ای کامرس۔ اب اس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس اور ایک کو کہتے ہیں بزنس ٹو کسٹمر۔ دونوں کو سمجھنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں ہی امیزون میں یوز ہوتے ہیں۔ بزنس میں 2 اینٹیٹیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سیلر اور دوسرا ہوتا ہے بائر۔ اب جب بیچنے والا بھی پروڈکٹ کو بزنس پرپس کے لیے بیچتا ہے اور خریدنے والا بھی پھر آگے بزنس کرنے کے لیے خریدتا ہے، مطلب پھر وہ بھی اس پروڈکٹ کو پروفٹ کے لیے بیچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس۔ اب دوسرا ہے بزنس ٹو کسٹمر۔ تو بزنس ٹو کسٹمر کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلر ہے وہ اس پروڈکٹ کو بزنس پرپس کے لیے بیچ رہا ہے، جبکہ جو دوسرا خریدنے والا ہے وہ اس پروڈکٹ کو اپنے پرسنل یوز کے لیے خرید رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو کسٹمر۔ اب یہ دونوں ٹائپس امیزون میں کس طرح یوز ہوتے ہیں؟ تو بزنس ٹو بزنس جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں اور سپلائر سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں تو جو سپلائر ہوتا ہے وہ بھی اس پروڈکٹ کو بزنس پرپس کے لیے بیچ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم بھی اس پروڈکٹ کو اس لیے خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے بزنس کر سکے۔ اور جب ہم سے کسٹمر اس پروڈکٹ کو بائی کر لے تو اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو کسٹمر۔ تو امیزون میں یہ دونوں ہی ٹائپس یوز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ای کامرس ویب سائٹ ہیں جس میں آتا ہے امیزون، شاپیفائی، والمارٹ، علی بابا، ایٹس، ای بے۔ اس کورس میں ہم صرف فوکس کریں گے امیزون کو۔ امیزون کو ہم کیوں فوکس کرتے ہیں تو اس کا جواب آگے کی ویڈیو میں موجود ہے۔ اب بات کریں گے کہ واٹ از امیزون۔ تو امیزون ای کامرس میں دنیا میں سب سے بڑا آن لائن ریٹیلر ہے جس کا مین پرپس اپنے کسٹمر کو اچھی سروس پرووائڈ کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ سب سے بڑا آن لائن ریٹیلر ہے تو اس وجہ سے یہ سیلرز کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ امیزون کی ویب سائٹ پر اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ امیزون ہی کیوں؟ تو ای کامرس میں امیزون 64% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 منٹ میں 100 آرڈرز آتے ہیں تو اس میں 64 آرڈرز امیزون پر پلیس ہوتے ہیں اور اس کو امیزون فلفل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امیزون اپنے سیلرز کو کچھ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم امیزون کو چوز کرتے ہیں۔ ان فیسیلیٹیز میں سب سے پہلی فیسیلیٹی ہے سٹوریج کی۔ کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز سٹوریج سپیس ہوتی ہے، جو آپ کو اس کیس میں امیزون پرووائڈ کرتی ہے۔ دوسری فیسیلیٹی ہے شپنگ کی۔ پھر پروڈکٹ کو پک اینڈ پیک کرنے کی فیسیلیٹی بھی آپ کو امیزون دیتا ہے۔ پھر پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ڈیلیوری کی فیسیلیٹی بھی آپ کو امیزون دیتا ہے۔
اور اگر پروڈکٹ میں کوئی ریفنڈ وغیرہ آ جائے تو اس کو بھی امیزون ہینڈل کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم امیزون کو چوز کرتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ امیزون کس طرح کام کرتا ہے۔ تو لیٹ سپوز یہ آپ ہیں اور آپ امیزون پر کام کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہو گیا سٹیپ 1۔ سٹیپ 2 میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے جو امیزون پر ہائی ڈیمانڈ کے ساتھ سیل ہو رہی ہو۔ وہ پروڈکٹ کس طرح ڈھونڈنی ہے، اس کے اپنے میتھڈز ہیں، وہ لیکچر 3 اور 4 اور 5 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں۔ اب آپ نے پروڈکٹ کو فائنڈ کر لیا، اب تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے سپلائر ڈھونڈنا ہے جس سے ہم پروڈکٹ کو بلکس میں پرچیز کریں گے۔ اب پروڈکٹ بھی ہنٹ ہو گئی، سپلائر بھی مل گیا، تو چوتھا سٹیپ آتا ہے شپنگ کا۔ تو چوتھے سٹیپ میں ہم پروڈکٹ کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب پانچویں سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ امیزون اس پروڈکٹ کو پک کر لیتا ہے، پیک کر لیتا ہے اور اس پروڈکٹ کو آپ کے کسٹمر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جب پروڈکٹ سکسیسفلی ڈیلیور ہو گئی تو نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے اپنے ٹرانزیکشن کا ویٹ کرنا ہے۔ امیزون آٹومیٹیکلی آپ کے پیسوں کو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلیور کر دیتا ہے۔ اس طرح امیزون کام کرتا ہے۔ یہ 6 سٹیپس ہیں جس پر امیزون کام کرتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ امیزون کے کتنے بزنس ماڈلز ہیں۔ تو امیزون کے 3 مین بزنس ماڈلز ہیں، ایک ہے پرائیویٹ لیول، ایک ہے ہول سیل اور ایک ہے ڈراپ شپنگ۔ اس کورس میں ہم ہول سیل FBA کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ڈراپ شپنگ اور پرائیویٹ لیول کے بارے میں۔ اچھا، ڈراپ شپنگ کیا ہے کہ آپ نہ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے، بس آپ کسی دوسری جگہ سے پروڈکٹ کے پکچرز اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنے امیزون کے لسٹنگ میں لگا دیتے ہیں، اور پھر جب آپ کے اکاؤنٹ پر آرڈر پلیس ہوتا ہے تو آپ اپنے سپلائر سے کانٹیکٹ کر کے اس آرڈر کو فلفل کرتے ہیں۔ اب اس ماڈل میں اکاؤنٹ سسپینشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ریل میں پروڈکٹ موجود نہیں ہوتا اور آپ امیزون کی پالیسیز کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے امیزون پرائیویٹ لیبل کے بارے میں۔ تو پرائیویٹ لیبل کا مطلب ہے اپنا خود کا ایک برانڈ کریٹ کرنا یا اپنے نام سے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنا۔ اب اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیلر اپنے ہی نام سے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے، وہ پروڈکٹ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے، اس پروڈکٹ پر اس سیلر کے لیبلز لگے ہوتے ہیں اور وہ سیلر اس برانڈ کا اونر ہوتا ہے۔ اب اس بزنس ماڈل کو رن کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ چاہیے جس کے ہائی سیلز ہو اور لو کمپٹیشن ہو۔ اس پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 2 سے 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس ماڈل میں آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے ریویوز بے شک ہی کم ہو لیکن اس کے سیلز بہت ہی زیادہ ہو اور اس پروڈکٹ کو پھر آپ اپنے نام سے رجسٹر کروا سکے۔ یہ ایک ہائیلی پروفیٹیبل ماڈل ہے۔ ونس اگر اس میں آپ سکسیسفل ہو گئے تو اس میں پروفٹ مارجن بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بہت ہی رسکی ماڈل ہے۔ اس بزنس ماڈل کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم $10,000 ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس پروڈکٹ کو سورس کرنے کے لیے، یعنی جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اس مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے بھی ہائی انویسٹمنٹ خرچ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ایک انویسٹر ہے یا آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو آپ یہ بزنس ماڈل رن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور آپ اپنے بزنس سے جلد ہی ریٹرن یا پروفٹ لینا چاہتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس کم ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ امیزون ہول سیل کو پریفر کریں اور امیزون ہول سیل ماڈل پر کام کریں، کیونکہ PL ماڈل میں کم سے کم آپ کو 3 مہینے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، پھر پروڈکٹ سورسنگ کے لیے بھی 1 سے 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، پروڈکٹ لیبلنگ بھی ٹائم لیتی ہے اور پھر PPC ایڈز وغیرہ۔ تو آپ کا جو فرسٹ ریٹرن ہوتا ہے وہ کم سے کم 10 سے 15 مہینے لیتی ہے۔ امیزون ہول سیل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ پروڈکٹ موجود ہوتے ہیں، ہم اپنی کرائٹیریا کے مطابق پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سپلائر یا برانڈ جو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اس سے کنٹیکٹ کر کے اپنے ڈیزائرڈ پروڈکٹ کو بلکس میں خرید لیتے ہیں اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں سورس کر کے یا شپ کر کے ہم اپنے پروڈکٹ کو لسٹنگ پر لگا لیتے ہیں۔ اب پرائیویٹ ماڈل کے مقابلے میں ہم ہول سیل کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ اس کی ہنٹنگ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ ایزیلی 1 مہینے کے اندر ہی پروڈکٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مین ریزن یہ ہے کہ اس کی سورسنگ بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم اس پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی برانڈ سے ہی سورس کر رہے ہیں۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ اس بزنس ماڈل میں آپ جلدی ہی اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں، کیونکہ لیٹ سپوز جب آپ 1 مہینے کے اندر پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیتے ہیں
اور اس کے سپلائر سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس ماڈل کے سورسنگ میں زیادہ سے زیادہ 2 to 3 ویکس لگتے ہیں، کیونکہ یہ ود ان دی اسٹیٹس ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شپ کرنا ہوتا ہے، یا سم ٹائم ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے سورسنگ میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایکسٹرا لیبلنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہم اس ماڈل کو یوز کرتے ہیں۔ اب ہول سیل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہول سیل FBA اور دوسرا ہوتا ہے ہول سیل FBM۔ FBA کا مطلب ہے فلفلمنٹ بائی Amazon اور FBM کا مطلب ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ۔ FBA یا فلفلمنٹ بائی Amazon میں Amazon آپ کو سٹوریج، شپنگ، پیکنگ اینڈ پیکنگ، پروڈکٹ ڈیلیوری، یہ تمام پروسیس Amazon آپ کے لیے مینیج کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں Amazon آپ سے منتھلی چارجز لیتا ہے۔ US میں یہ چارجز اپروکسیمیٹلی $40 ہے۔ ہم بھی US مارکیٹ کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ US مارکیٹ بہت ہی وائڈ ہے۔ اب FBM یا فلفلمنٹ بائی مرچنٹ میں ان تمام پروسیس کے رسپانسیبل آپ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ تمام پروسیس خود ہی مینیج کرنے ہوتے ہیں اور Amazon آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتا۔ تو ہول سیل FBA اور FBM میں یہ مین ڈیفرنس تھا کہ FBA ماڈل میں آپ کے تمام پروسیسز کا رسپانسیبل Amazon ہوتا ہے، جبکہ FBM میں آپ کو ہی تمام پروسیسز ہینڈل کرنے ہوتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ Amazon ہول سیل کے لیے آپ کو کتنا منیمم انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو LLC فیس کے علاوہ ایک اچھا ہول سیل بزنس رن کرنے کے لیے آپ کے پاس $1500 ہونے چاہیے۔ اس سے کم میں بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، $600-800 سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ VA یعنی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز پرووائڈ کر کے اپنا منتھلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ورچوئل اسسٹنٹ میں آپ کسی دوسرے انویسٹر کے اسٹور کو مینیج کرتے ہیں، جس میں آپ کا مین کام یہی پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ انالیسس ہوتا ہے اور اسٹور کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دی منتھ آپ کو انویسٹر آپ کی سیلری دیتا ہے۔ یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔